بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ چیئرمین صاحب. میری خواہش ہے کہ آپ میری بات سنیں کیونکہ میں آپ سے مخاطب ہوں گی, پارلیمنٹ سے مخاطب ہوں گی, میں اپنے پاکستانی عوام سے مخاطب ہوں گی. میں ان کی طرح کسی خلائی مخلوق اور گول گول لوگوں سے جو ہے میں مخاطب نہیں ہوں گی. میں اپنی بجٹ سپیچ سے پہلے چیئرمین صاحب ایک قومی ایشو کی طرف توجہ دلانا چاہتی ہوں اور وہ بڑا جی آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. آنریبل ممبران سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی سیٹوں پہ تشریف رکھیں. جی مرتضی عباسی صاحب پلیز آپ جی اب پلیز میں چیئرمین صاحب آپ کی توجہ ایک اہم قومی ایشو کی طرف دلانا چاہتی ہوں. ابھی انہوں نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کیونکہ میں نے اپنی جس سیاسی دانست میں نے پاکستان کو دیکھا ہے, اس پاکستان میں ہمیں کہا جاتا تھا کہ either with us or against us, اور میں نے اس پاکستان کو بھی دیکھا ہے جس میں پرائی جنگ میں 83,000 پاکستانی شہید ہوئے. یہاں پہ ہمیں خون گنوایا جاتا ہے کہ کسی کا نانا شہید ہوا, کسی کا دادا شہید ہوا, کسی کی ماں شہید ہوئی. میرا جوان بھائی 21 سال کا جاوید عالم وزیر شہید ہوا اس پرائی جنگ کے اندر. خون آپ کا سرخ ہے تو خون ہماری رگوں میں بھی خون سرخ ہے. آپ کسی کو اپنی قربانیاں مت گنوائیں, پاکستان کے لیے سب نے اپنی قربانیاں دی ہیں. اور میرے بوڑھے ریٹائرڈ آفیسر باپ کے لیے اپنے جوان بیٹے کی جلی ہوئی بم بلاسٹ میں جلی ہوئی لاش اٹھا کے 14 گھنٹے وزیرستان جا کے دفنانا کوئی مذاق اور کوئی آسان بات نہیں تھی. اور وہاں پہ 128 ارب سے زیادہ پاکستانیوں کا جی ڈی پی کا لاس ہوا. میں نے اس پاکستان کو بھی دیکھا ہے جہاں ان کا ایکس وزیر اعظم ایمبیسڈر, امریکن ایمبیسڈر کے آگے ہاتھ باندھ کے لائن میں کھڑا ہوتا تھا کہ شاید کوئی ملاقات کا شرف جو ہے وہ ہمیں بخش دیا جائے. اور میں نے اس وزیر اعظم کو بھی اس پاکستان میں دیکھا ہے. میں نے اس وزیر اعظم کو بھی جناب چیئرمین اس ملک کے اندر دیکھا ہے جو کہتا تھا کہ تم میرے پاکستانیوں کو مارتے جاؤ, تم میرے پاکستان پہ ڈرون حملے کیے جاؤ, میں صرف خالی لفظی جو ہے میں اس کے خلاف بولوں گا, صرف لفظی ذریعے بولوں گا. اور میں نے آج کا پاکستان بھی دیکھا ہے. جناب چیئرمین, مجھے فخر ہے کہ میں اس پرائم منسٹر عمران خان کی جماعت کا حصہ ہوں جس نے 9 سال پہلے وانا میں کھڑے ہو کے ڈرون اٹیکس کے خلاف جو ریلی نکالی, وہاں پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں کسی پرائی جنگ کا حصہ نہیں بنوں گا, ہم کرائے کے قاتل نہیں بنیں گے. مجھے اس کا بھی فخر ہے اپنے پرائم منسٹر عمران خان کا کہ جب انہوں نے پلوامہ اٹیک کے بعد کہا تھا ہندوستان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہ اگر تم خدا نخواستہ پاکستان کی سرزمین پہ حملہ کرو گے تو میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں سوائے لا الہ الا اللہ کے. مجھے اس بات کے اوپر بھی ضرور فخر ہونا چاہیے کہ جب سی آئی اے کا ڈائریکٹر آتا ہے اور پرائم منسٹر سے ملنے کی کوشش کرتا ہے, جدھر ان کا وزیر اعظم ہاتھ باندھ کے امریکن ایمبیسڈر کے آگے کھڑا ہوتا تھا ملاقات کے لیے, وہاں میرا پرائم منسٹر کہتا ہے کہ میں اپنے ہم منصب سے بات کروں گا اور تم اپنے ہم منصب سے بات کرو. مجھے ضرور فخر ہے کہ جب فورن ایجنسی کا اینکر ان سے سوال کرتا ہے کہ کیا تم اپنی سرزمین کو افغانستان کے خلاف استعمال کرنے دو گے, کیا تم اپنے اڈے سی آئی اے کو دو گے افغانستان کے خلاف, تو میرا پرائم منسٹر کہتا ہے کہ ڈیفینیٹلی ناٹ. یہ ہے وہ پاکستان چیئرمین صاحب, یہ ہے وہ پاکستان جس کا وعدہ اور جس کا خواب ہم نے 26 سال پہلے اپنے پاکستانیوں کو دکھایا تھا کہ اب ہم سر اٹھا کے چلیں گے, سر جھکا کے نہیں چلیں گے. اور اب سر اٹھا کے چلنے کا ٹائم ہو گیا کیونکہ یہ پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت اور لیڈرشپ ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ جس سے بھی اپنے حلقے میں ملو وہ کہتا ہے خدا کی قسم پہلی دفعہ اپنے پاکستانی ہونے پہ فخر محسوس ہو رہا ہے, گرین پاسپورٹ کی پہلی دفعہ عزت ہوئی ہے. اسپیکر صاحب, جب میں نے سوچا کہ میں بجٹ کے بارے میں بات کروں تو یہ بجٹ کی پوری کتاب جو ہے وہ میں نے چھان ماری. آپ بھی ویسے کبھی پڑھ لیا کریں چیخنے چلانے سے پہلے. تو میں نے سوچا چیئرمین صاحب کہ میں
उन 1 करोड़ गरीब नादार बेवा खवातीन के बारे में ज़रूर बात करूं जिनको इस बजट के अंदर एहसास प्रोग्राम में मदीना की रियासत पे चलते हुए 260 अरब दिए गए हैं। और मैं सोचती हूँ कि जब उन बेवा गरीब नादार खवातीन की ज़िंदगी में 260 बिलियन का इजाफा होगा तो उनकी ज़िंदगी कितनी बेहतर होगी। फिर मैंने सोचा कि मुझे चेयरमैन साहब 900 बिलियन की पीएसडीपी के बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए। हाईएस्ट पीएसडीपी है किसी बजट में, कि जब शहरों में प्रोविंसेस के अंदर जब किसी शहर में गलियां बनेंगी, रोड्स बनेंगे, जब डेवलपमेंट होगी तो कितनी रीजनल डिस्पैरिटी उससे ख़त्म होगी, ज़रूर हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए। और अपने किसान को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में पहला बजट है जिसमें किसी किसान को इतनी अहमियत दी गई है। और हमारा किसान जो जिंदगी में पहली दफा 1.5 लाख का कर्जा बगैर किसी सूद के इस्तेमाल कर सकता है, 2.5 लाख से ज्यादा का कर्जा बगैर किसी सूद के इस्तेमाल कर सकता है, और 53 बिलियन की 53 बिलियन की पहली जो उनके लिए बजट रखी गई है, जिसमें 12 अरब की सब्सिडी उनके ऊपर खर्च होगी और बाकी जो अरब है वो उनकी जिंदगी को बेहतरी करने के लिए और किसान कार्ड के लिए इस्तेमाल होगी। तो जब उनकी जिंदगी में 50 बिलियन की पहली दफा कोई तब्दीली आएगी तो मैं सोचती हूं कि जब किसान खुशहाल होगा तो यकीनन इंशाल्लाह पाकिस्तान खुशहाल होगा। हमारा जो एक सरकारी जो लोग नौकरी करते हैं, सख्त मुश्किलात के बावजूद चेयरमैन साहब उनकी तनख्वाह में 10% इजाफा हुआ है, लेकिन खुशी मुझे डेली वेजेस के ऊपर है कि उसकी तनख्वाह में 17,500 जो है उसको 20,000 बढ़ा दिया गया है। यकीनन उसकी जिंदगी में जो है इससे बेहतरी आएगी। स्पीकर साहब, 10 करोड़ पाकिस्तानियों के बारे में भी हमें जरूर बात करनी चाहिए, क्योंकि इस दफा इस बजट के अंदर उनको 10 अरब डॉलर की रकम से जो है वो वैक्सीनेट किया जाएगा। तो यकीनन जो पाकिस्तान की हुकूमत उनको वैक्सीनेट जो है बगैर किसी पैसे की कर रही है, तो यकीनन उनकी जिंदगी और हेल्थ जो है वो जरूर बेहतर होगी। स्पीकर साहब, अगर मैं अपनी स्पीच के अंदर मौसमियाती तब्दीली का जिक्र ना करूं तो यकीनन ये ज्यादती होगी, और यकीनन आपके माहौलियात की फिक्र नहीं थी, फजूलियात की फिक्र थी। मैं बड़े अच्छी तरीके से जानती हूँ। आप अपनी फजूलियात पे तवज्जो दें, हम अपनी माहौलियात पे तवज्जो देंगे। तो स्पीकर साहब, हमारी जो मौसमियाती तब्दीली है वो सारी दुनिया को बताया कि पाकिस्तान उन 10 ममालिक में से शामिल है जिनको मौसमियाती तब्दीली को या क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से सबसे ज्यादा थ्रेट है और वल्नरेबल है क्लाइमेट इंडेक्स के अंदर। और एक अंदाजे के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान जो है 3.8 बिलियन US डॉलर का नुकसान जो है वो उठा चुका है, और 2 बिलियन डॉलर का सालाना मौजूदा जो है वो नुकसान उठा रहा है। ये एक सर्वे कहता है। इसमें 170 से ज्यादा पाकिस्तान के अंदर एक्सट्रीम ऐसे इवेंट हुए हैं जिसमें एक तरफ हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे दरिया सूख रहे हैं, एक तरफ हमारे यहाँ खुश्क साली और कहत साली है, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो सैलाब ने जो है हमारे मुल्क में तबाहकारियां मचाई हुई है। तो स्पीकर साहब, एक तरफ पाकिस्तान थ्रेटेंड है सबसे ज्यादा क्लाइमेट इंडेक्स में, हमारी जानें भी गई लोगों की, हमारे जो है वो खड़ी फसलों को जो है वो तबाही भी हो रही है, हीट वेव्स भी हमारे मुल्क में आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद पिछली हुकूमतों ने बाय डिजाइन डिफॉरेस्टेशन की, जंगलात की जमीनों पे कब्जे किए गए और टिम्बर माफिया को और स्मगलर माफिया को इनकी हुकूमतों ने प्रोटेक्शन दी। यानी एक तरफ तो पाकिस्तान सबसे ज्यादा क्लाइमेट इंडेक्स में सबसे ज्यादा थ्रेटन है, दूसरी तरफ इनकी तवज्जो जरा फरमाएं। और मैं आपको जरा फिगर देती हूं, और ये ऑन चैलेंज है, ये चैलेंज कर सकते हैं कि एक तरफ पाकिस्तान सबसे ज्यादा जो है वो नुकसान उठा रहा है, बलोचिस्तान में 1200 फुट से नीचे पानी चला गया है। दूसरी तरफ जरा आप देखें कि इनकी तरजीहात देखें कि 2014-15 में इन्होंने मौसमियाती तब्दीली को जो टोटल बजट दिया वो 2.5 करोड़ दिया, 2015-16 में 3 करोड़ 97 लाख और 2016 में 2 करोड़ 70 लाख। इसीलिए तो मैं आपको चेयरमैन साहब कहती हूं कि जो सबसे ज्यादा अहम मिनिस्ट्री थी जिसको इनको सबसे ज्यादा बजट देना चाहिए था वो 2 करोड़ 70 लाख पे खत्म हुआ,
اس لیے تو میں کہتی ہوں کہ ان کی جو ترجیحات تھی وہ ماحولیات نہیں فضولیات ہی تھی. ہماری اب جو مجھے اس بجٹ میں پرائم منسٹر عمران خان کی پولیٹیکل ویژن کا اور ان کی پرسنل کمٹمنٹ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جو بجٹ 2.70 کروڑ پہ ختم ہوا اس کو جناب چیئرمین صاحب اس ملک کے لیے 14.5 ارب کے اندر ہائیسٹ کے اوپر جو ہے وہ پہنچایا گیا. کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان ان کی طرح الیکشن کا نہیں سوچتے, وہ ان کی طرح ووٹ بینک کا بھی نہیں سوچتے اور ان کی طرح خالی فیتے کاٹنے کا بھی نہیں سوچتے, وہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک سیف پاکستان کو سوچتے ہیں. 2013 میں چیئرمین صاحب جب ہم نے منصوبہ شروع کیا 10 بلین ٹری سونامی کا, تو کچھ کم عقل ان کی طرح کے لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے کہ شاید ہم وہ پورا نہیں کر سکیں گے, اور ہم نے اس کو بونڈ چیلنج کو سرپیس کیا, دنیا میں ہائیسٹ فارسٹ کور ہم لوگوں نے ریٹریو کیا, اور یہ کسی بھی دنیا میں نہیں ہوتا کہ کوئی صبح اکیلے اس ٹارگٹ کو پورا کر دے. ہم نے اس ٹارگٹ کو ایک صبح نے پورا کر کے دیا. ابھی بھی جب ہم نے 10 ارب درخت لگانے کا منصوبہ شروع کیا تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم ناکام ہو جائیں گے, لیکن ہم نے 1 ارب درخت لگا لیے ہیں 10 ارب کے اندر. 1.5 ارب جو ہے ہم انشاءاللہ مینگروز لگانے جا رہے ہیں مرین لائف کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, اور اسی طریقے سے ہم باقی ارب جو ہے آپ کو پورا کر کے ہم اپنا ٹارگٹ پورا کر کے دیں گے. اور ہم 1 لاکھ سے زیادہ گرین جابز دے چکے ہیں, اور انشاءاللہ ہائیسٹ فارسٹ کور اس سے آئے گا. اور اس کی جو اکنالجمنٹ ہے وہ چیئرمین صاحب جو ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کی جو کانفرنس تھی UN کی طرف سے, یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے, یہ ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ پاکستان کی اس کمٹمنٹ کو, پاکستان ایز اے گرین ایمبیسڈر, پاکستان کے وقار میں اضافہ بھی ہوا اور ہمیں اجلاس کی میزبانی بھی دی گئی, اور پرائم منسٹر عمران خان کو صدارت کا بھی جو ہے وہ شرف حاصل ہوا. لیکن جناب چیئرمین صاحب, یہاں تک ابھی 14.5 ارب پہ ہمارا جو ہائیسٹ بجٹ گیا, یا ہم جو 10 بلین ٹری سونامی لگانے جا رہے ہیں, یا پھر ہم نے کلین گرین پاکستان شروع کیا, ای ویہیکل پالیسی شروع کی, ریچارج پاکستان شروع کیا, کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر شروع کیا, پلاسٹک بیگز بین شروع کیا, اس کے باوجود بھی 90 ارب آنے والے 10 ڈیموں کے لیے اس بجٹ کے اندر رکھے گئے ہیں. اور آپ چیئرمین صاحب اندازہ لگائے کہ جو لوگ میری طرح حلقوں سے الیکشن جیت کے آتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اگر ہمارے حلقوں میں 90 ارب کے جو ہے وہ فنڈ لگا دیے جائیں تو ہم کتنی ڈیولپمنٹ کے ساتھ کتنی جو ہے وہ سیٹیں جو ہیں ہم الیکشن کے اندر جیت سکتے ہیں. لیکن پرائم منسٹر عمران خان چونکہ آنے والی نسلوں کا سوچتے ہیں, وہ الیکشن کا نہیں سوچتے, ان کا ویژن ڈیفرنٹ ہے, وہ فوڈ سیکیورٹی کا سوچتے ہیں. انہوں نے سوچا کہ کتنے لاکھوں ایکڑ زمین سیراب ہوگی, کتنا ہمارا کسان خوشحال ہوگا, کتنے اس سے جو ہے فوڈ سیکیورٹی بہتر ہوگی. اور یقین کریں چیئرمین صاحب, یہ ڈیسیجن جو ہے یہ کوئی سیاستدان نہیں کر سکتا, یہ یقیناً جو ہے ایک بہادر لیڈر کر سکتا ہے, اور وہ پرائم منسٹر عمران خان ہے. میرا خیال ہے چیئرمین صاحب زیادتی ہوگی اگر میں, چیئرمین صاحب میرا اتنا تو حق ہے, آخر الیکشن جیت کے آئی ہوں اور ان کے اویس لغارے کو ان کے میدان میں ہرا کے آئی ہوں, اتنا تو میرا حق ہے. اگر میں عثمان بزدار صاحب کی کارکردگی کا ذکر نہ کروں, کیونکہ ان کو تو 13 سال سے PMLN کی طرح ان کو تو کسی نے سندھ حکومت کو NRO تو نہیں دیا ہوا نا, وہ تو ہر روز کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں, وہ تو ہر روز جواب دیتے ہیں. بڑا خوبصورت بجٹ انہوں نے پیش کیا جس میں ایجوکیشن کو اور ہیلتھ کو جو ہے وہ پرائیورٹی دی گئی. میں بہت خوشی کا بھی اظہار کرتی ہوں اور میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں کہ اسپیکر صاحب کی جہاں سے میں الیکشن لڑ کے آئی ڈیرہ غازی خان سے, وہ فیوڈلز کا علاقہ ہے, وہ جاگیرداروں کا وڈیروں کا علاقہ ہے, ان کے کلینز بنے ہوئے ہیں, یا تو ایک کلین جیتتا ہے یا پھر دوسری برادری جیتتی ہے, تیسرا بندہ وہاں پہ چڑیا پر بھی نہیں مار سکتی ہے. لیکن ڈیرہ غازی خان کے لوگوں نے دھیرا نے مجھے کہا, اپنی بیٹی کہا, اور انہوں نے مجھے ووٹ دیا اور مجھے 80,000 سے زیادہ ووٹ سے جتوایا. میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ان کا بدماشی میں مقابلہ نہیں کر سکتے, ہم ان کا بدتمیزی میں مقابلہ نہیں کر سکتے, ہم ان کا گالی گلوچ میں مقابلہ نہیں کر سکتے, ہم ان کی کرپشن
ایجوکیشن میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. ہم صرف ایک چیز میں کر سکتے ہیں کہ اگر ہاؤس ان آرڈر کریں اسپیکر صاحب. تمام آنریبل ممبران سے گزارش ہے کہ آرڈر ان دی ہاؤس پلیز. آپ حوصلے سے سنیں, آپ اپنی باری پہ بات کر لیں, یہ اپنی باری پہ بات کریں. آپ جی آپ اپنی تقریر جاری رکھیں. جی تمیز نہیں ہے لوگوں کو. اسپیکر صاحب میں نے وعدہ کیا تھا اپنے ڈیرہ غازی خان کی بچیوں سے کہ آپ صرف مقابلہ ایک ہی چیز میں کر ممبران سکتے سے ہیں. گزارش ہے حوصلے سے سنیں پلیز, سائلنٹ پلیز. کوئی بات نہیں ہے چیئرمین صاحب, آپ پہلی دفعہ ان سے کرسی چھینے آگ تو لگے گی نا ان کو, کوئی بات نہیں ہے. تو ہم نے ڈیرہ غازی خان کی بچیوں سے وعدہ کیا کہ کوئی جو ویمن امپاورمنٹ ہے وہ تعلیم کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی ہے, اور وہاں پہ خواتین پڑھنا چاہتی ہیں, بچے یونیورسٹی کے لیول پہ آنا چاہتی ہیں, لیکن کوئی ایجوکیشن اور سخت پردہ سسٹم کی وجہ سے وہ اپنی تعلیم یا ماسٹر ڈگری مکمل نہیں کر پاتی. تو ان سے وعدہ کیا تھا کہ بچوں کی تعلیم کے لیے ضرور انشاءاللہ جو ہے آپ کا ساتھ دیں گے. اس پنجاب کے بجٹ میں ڈیرہ غازی خان ڈویژن کی پہلی ویمن یونیورسٹی جو ہے وہ میرے ڈائریکٹیو پہ سی ایم صاحب نے میرے پروپوزل کو ایکسیپٹ کیا ہے, اس کو اے ڈی پی میں اس کا بجٹ بھی ایلوکیشن کر دی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ میرے لیے فخر کا مقام ہے کہ کوئی بچی جو ہے جب وہ آگے بڑھ آئے گی, کسی پارلیمنٹ کا حصہ بنے گی, آپ بے شک مادر ملت کا نام لیں. مادر ملت کا ہم مقابلہ کر ہی نہیں سکتے, بلکہ مادر ملت کی ویژن کی وجہ سے جو وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شانہ بشانہ چلا کرتی تھی, تو اس کی وجہ سے آج کوئی خاتون یہاں پہ کھڑے ہو کے اپنے حق کی آواز بلند کر سکتی ہے. لیکن مادر ملت کے ساتھ جو کیا وہ آپ کے یہاں پہ ایکس منسٹر اور ان کے والد صاحب جواب دیں جو انہوں نے مادر ملت کے ساتھ کیا. آخری بات, یہاں پہ آپ ہر بچے کی آواز اٹھائیں. آپ کو حق ہے کہ کسی خاتون کے لیے آواز اٹھائیں, کیونکہ ہمارے لیے تمام بچیاں ہماری بیٹیاں ہیں. کوئی خاتون عزت کے ساتھ, گریس کے ساتھ اپنی کسی بھی پولیٹیکل فیلڈ میں یا کسی فیلڈ میں آگے بڑھنا چاہتی ہے, اس کو حق ہے. مگر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی پتھراؤ کرے, آپ کی بیٹی نیب کی کورٹس کو گالیاں دے اور آپ عورت کارڈ استعمال کریں. یہاں پہ کسی کی بیٹی کھڑے ہو کے جب جواب دے تو آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ جی ہم نے تو خاتون کارڈ کھیلا ہے. آپ کے ٹیلی فون کال کی ذریعے ایک لیڈر بننے والی خاتون میں جرت ہے تو ہماری طرح الیکشن لڑ کے دکھائے. کونسلر کا الیکشن تو آج تک لڑا نہیں ہے, آج تک ایک ووٹ تو لیا نہیں ہے. پورٹ فولیو پر دیکھو تو پاناما کی کرپشن سے لے کر جواب دیکھو تو قطری خط نکل آتا ہے. وائنڈ اپ پلیز. وہ بھی نہیں نکلا, وہ بھی گواہی دینے نہیں آیا. یہاں پہ خواتین کو کسی کے آنکھ کے اوپر حملہ, کیونکہ ہماری طرح خواب نہیں دیکھ سکتے ہو, کسی کی زبان کاٹنا چاہتے ہو, اور آپ جس کے ترجمان بنے ہوئے تھے, آپ کو مبارک ہو, کیونکہ جس کا نظریہ ختم ہو جاتا ہے, جس کا لیڈر بگوڑا بن کے باہر لندن بھاگ جاتا ہے. 3 دفعہ کا وزیر اعظم کیا کہتے ہیں, میں 4تھی دفعہ بھی وزیر اعظم بن جاؤں, لیکن اوورسیز پاکستانیوں کو, چیئرمین صاحب آخری بات, لیکن یہ اوورسیز پاکستانیوں کو ان کے ووٹ کا حق نہیں دینا چاہتے. یہ آپ سے زیادہ محبت وطن پاکستانی ہے. ایٹ لیسٹ ایسے نہیں ہوگا کہ آپ کا یہاں پہ منسٹر, ادھر چپڑاسی, یہاں پہ آپ کا وزیر اعظم, ادھر مالی, ادھر آپ کا جو ہے وہ کوئی فیڈرل منسٹر, ادھر چوکی دار, اقامہ ہولڈر. ایٹ لیسٹ ایسا نہیں ہوگا. جو اوورسیز پاکستانی 90 لاکھ رہتے ہیں, ریمیٹنس بھیجتے ہیں, پاکستان سے محبت کرتے ہیں, ہم ان کو ان کا ووٹ حق دلاتے رہیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو. جی جناب.